میرے بھائیوں، عرب کے اندر عورت کی یہ حالت تھی۔ یہ قیصر اور کسریٰ کی بات ہے، یہ عرب کے جاہل معاشرے کی بات ہے جو حضور کے آنے سے پہلے تھا۔ لیکن حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے مکہ مکرمہ کا وہ تاریخی واقعہ، جس تاریخی واقعے نے پوری دنیا کی آنکھوں کو دھندلا دیا، ایسا واقعہ دنیا میں کبھی پیش نہیں آیا کہ ایک شخص محمد الرسول اللہ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ، میں نے بڑا گناہ کیا ہے، میرے بڑے بڑے گناہ ہے، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ میں آپ کے دروازے پر آیا ہوں، اتنے بڑے میں نے گناہ کیے ہیں کہ آسمانوں سے بھی بڑا میرا گناہ ہے، زمین سے بھی بڑا میرا گناہ ہے۔ حضور نے فرمایا تو نے شرک کیا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، میں شرک سے بھی بڑا گناہ سمجھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تیرے کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، تو نے جھوٹ بولا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، جھوٹ سے بڑا گناہ کیا ہے، آسمانوں سے بڑا گناہ کیا ہے۔ محمد الرسول اللہ نے فرمایا تو کہنا کیا چاہتا ہے، تو نے کیا کیا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ، میں نے جھوٹ سے بڑا گناہ کیا، میں نے کفر سے بڑا گناہ کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ذرا کھل کر بول، تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ، میرے علاقے میں، میرے گھر میں رواج یہ تھا کہ اگر بچی پیدا ہوتی تو لوگ اسے زندہ دفن کر دیتے تھے، لوگ اسے زندہ دفنا دیتے تھے۔ ہمارے علاقے کا اور عرب کا سردار ابو جہل تھا۔ ابو جہل کہتا یہ تھا کہ کسی کے گھر میں کوئی داماد نہ آئے، کسی کے گھر میں کوئی لڑکی لینے والا نہ آئے۔ یہ ہمارے علاقے کا رواج تھا کہ بچی بچتی نہ تھی، بچی بڑی نہ ہوتی تھی کہ وہ دفن ہو جاتی تھی۔ حضور علیہ السلام نے کہا کہ تو نے کیا کیا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ، میرے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی، 14 سال کے بعد ایک بچی پیدا ہوئی، کوئی اولاد نہ تھی، کوئی بیٹا نہ تھا، کوئی بچہ نہ تھا، کوئی بچی نہ تھی، کوئی لڑکا نہ تھا، کوئی لڑکی نہ تھی۔ جب بچی پیدا ہوئی میری بیوی نے کہا ہم اس کو زندہ دفن نہیں ہونے دیں گے، ہم اس کو زندہ دفن نہیں کریں گے۔ تو اس نے کہا کہ ہم اس کو چھپا کر رکھیں گے۔ چنانچہ ہم نے بچی کو چھپایا، 2-3 سال گزر گئے، بچی چھپی رہی، لیکن کسی طرح ابو جہل کو پتہ چل گیا۔ اس نے بیچ چوراہے میں کھڑا کر کر میرا بازو پکڑ لیا اور کہنے لگا تیرے گھر میں ایک بچی ہے، کل کو اس سے کوئی لینے والا آئے گا، کل اس کا داماد، تیرا داماد آئے گا تو قریشیوں کی ناک کٹوا دے گا۔ تیرے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ میری رعایا میں ہو کر تو بچی کو، اپنی بچی کو زندہ دفن ہونے سے بچائے۔ چنانچہ ابو جہل نے اسے دھمکی دی کہ یا تو آج اپنے ہی ہاتھ سے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دے، ورنہ کل میں تیرے گھر آؤں گا اور تیرے سارے گھر کو آگ لگا دوں گا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، میں ابو جہل کی دھمکی سے گھبرایا، میں گھر آیا، میں نے بچی کو تو کچھ نہ بتایا، میں نے اس کی ماں کو تو کچھ نہ کہا۔ وہ بچی جب میں گھر آتا تھا میرے سارے دن کی تھکاوٹ دور کر دیتی تھی، وہ میرے سینے سے چمٹ جاتی تھی، وہ میرے دل سے لگ جاتی تھی، میں اسے پیار کرتا تھا۔ لیکن آج جب بچی میرے پاس آئی میں نے اسے دھکا دے دیا، میں نے اسے پیچھے ہٹا دیا، میں نے کہا چلو تجھے تیرے ماموں کے گھر چھوڑ دوں۔ چنانچہ ابو جہل کل کو آئے گا، کل کو تلوار لے کر آئے گا۔ بچی سہم گئی، میں نے اس کی ماں کو کچھ نہ بتایا، میں نے بچی کو ساتھ لیا، گھر سے نکلنے لگا تو میں نے ایک کسی یعنی مٹی کھودنے والی ایک کدال ساتھ لے لی۔ بچی کندھے پر ہے، کدال بھی کندھے پر ہے۔ جب میں اپنی بستی سے نکلا، میں مکہ مکرمہ کے پہاڑوں سے نکلا، جب تو بچی کہنے لگی ابا جان مجھے کہاں لے جاتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ تیرے ماموں کے گھر لے جاتا ہوں۔ بچی کہنے لگی ابا جان یہاں تو میرے ماموں کا گھر نہیں ہے، اس جنگل میں تو میرے ماموں کا گھر نہیں ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، اس جنگل میں قریب کے قبرستان میں بچی کو ایک جگہ میں نے کھڑا کر کر اس کی قبر کو کھودنا شروع کر دیا تاکہ میں اسے زندہ دفن کر دوں۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، جب میں بچی کی قبر کھود رہا تھا وہ میرے پاس آ گئی اور میرے ہاتھ بٹانے لگی، میرے ساتھ ہاتھ بٹانے لگی اور اپنا دوپٹہ زمین پر بچھا کر اپنے ننھے ہاتھوں سے مٹی نکال رہی تھی۔ بچی میرا ہاتھ بٹا رہی تھی اور میں اس کا گڑا کھود رہا تھا۔ جب قبر کھد گئی، جب اس کا گڑا کھد گیا، میں نے بچی کو زمین میں ڈالنا چاہا، میں نے بچی کو قبر میں ڈالنا چاہا۔ وہ رو کر کہتی ہے ابا جان میرا قصور تو بتا دو، ابا جان میرا جرم تو بتا دو، کس جرم میں مجھے تم مارنا چاہتے ہو، کس جرم میں تم مجھے زندہ دفن کرنا چاہتے ہو؟ جب یہ رسول
اللہ نے بات سنی، آقا کے آنسو جھلک پڑے، حضور رونے لگے، صحابہ رونے لگے۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے ترس نہ آیا، میں نے بچی کو اٹھا کر قبر میں لٹالنا چاہا۔ بچی کہتی ہے ابا جان میرا کوئی جرم نہیں ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے چھوڑ دے، میں ساری زندگی تیرا چہرہ نہیں دیکھتی، میں ساری زندگی تیرے گھر نہیں آتی، میں عرب کے جنگلات میں پھر پھر کے اپنا سارا وقت گزار دوں گی، میں تیرے سامنے نہیں آؤں گی، اے ابا جان مجھے چھوڑ دے، مجھے معاف کر دے۔ میں کہتی ہوں کہ ساری زندگی تیرا چہرہ نہیں دیکھوں گی، تجھے مجھ سے نفرت ہو گئی ہے تو مجھے بتا دیتا، تجھے اسی طرح اگر مجھے زندہ دفن کرنا تھا مجھے بتا دیتا، میں آخری بار اپنی اماں کو سلام کر کے آ جاتی، میں آخری بار اپنی اماں سے مل کر آ جاتی۔ جب محمد الرسول اللہ نے یہ الفاظ سنے آپ کی آنکھیں رو پڑی، میرے بھائیوں صحابہ کی چیخیں نکل گئی، اور وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے اس بچی کی کسی آہو پکار کو نہ سنا، میں نے اس بچی کی کسی چیخ کو نہ سنا، میں نے اس بچی پر بالکل ترس نہ کیا، اور میں نے اس بچی کو زمین میں لٹا دیا، قبر میں لٹا دیا، اس گھڑے میں لٹا دیا، اور اس کے اوپر سے میں نے ریت کا توڑا ڈال دیا۔ جب میں نے اس کے سینے پر ریت کا توڑا ڈالا، وہ بچی آخری بار کہتی ہے کہ ابا جان مجھے چھوڑ دے، میں ساری زندگی تیرا چہرہ نہیں دیکھتی، ساری زندگی میں تجھے تیرے گھر پہ نہیں آتی، مجھے چھوڑ دے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے ترس نہ آیا، میں نے بچی کو زندہ دفن کر دیا، میں نے اس کو اس زمین کے اندر مدفون کر دیا، اور میں نے اس کی قبر بنا دی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا یا رسول اللہ جس دن سے میں نے بچی کو زمین میں دفن کیا ہے اس دن سے وہ روزانہ میرے خواب میں آتی ہے اور کہتی ہے ابا جان قیامت کا دن ہوگا، تیرا گریبان ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا، رسول اللہ کی محفل ہوگی۔ اس کے بعد کہنے لگا یا رسول اللہ میرے پاؤں میں لرزہ طاری ہو گیا، میرے پاؤں لرز گئے، اور اس بچی کو آج 40 دن گزر گئے، آج تک مجھے نیند نہیں آئی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو آج میرے دروازے پر آیا ہے، اگر سچے دل سے آیا ہے تو جا آج کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جا، اللہ رب العزت تیرے آسمان سے بڑے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اسی کو قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔